آج کے سبق میں آیت نمبر سورہ نساء کی 43ویں آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ آج کے سبق میں ارشاد فرمایا، اس آیت کے شان نزول میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، بخاری شریف کی روایت ہے، فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں اور بہت سارے صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے۔ سفر سے واپسی پر اچانک ایک جگہ پڑاؤ ڈالا میری وجہ سے، اور ایسی جگہ پڑاؤ ڈالا کہ پانی موجود نہیں، آس پاس کوئی کنواں نہیں، کوئی کسی طرح کی پانی کا کوئی دستیابی نہیں، یہاں تک کہ صحابہ کے پاس بھی پانی نہیں ہے۔ تو ایسی جگہ پڑاؤ ڈالنے کی وجہ سے صحابہ پریشان ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آئے اور اپنی بیٹی کو دھمکانے لگے، تیری وجہ سے سب لوگوں کے حالات خراب ہو گئے، پانی کسی کے پاس موجود نہیں، نماز کا وقت آ چکا۔ اس طریقے سے بہت ڈانٹ ڈپٹ کی اور غصہ کیا۔ پھر جب چلنے لگے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ میں اپنی بہن اسما کا ہار مانگ کر اپنے ساتھ لے گئی تھی، وہ ہار میرا کھل کر گر گیا، جس سواری پر میں بیٹھی تھی اس سواری کے نیچے گر پڑا۔ ایسے ہی جب ہم چلے تو ہار بھی مل گیا، اور جب صحابہ پریشان تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے، پانی موجود نہیں، وضو کرنا ضروری تھا، تو اللہ رب العزت نے یہ آیت سورہ نساء کی آیت نمبر 43 نازل فرمائی اور تیمم کا حکم اس کے اندر نازل فرما دیا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی خوش ہوئی، اور آپ کے والد صاحب جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے غصہ تھے، اب اپنی بیٹی کے پاس آتے ہیں اور خوشخبری سناتے ہیں، بیٹی مبارک ہو، تیری وجہ سے مسلمانوں کو بڑی سہولت ملی ہے کہ پانی نہ ہونے کی صورت میں اب مسلمان پاک مٹی پر ہاتھ مار کر اپنا غسل بھی کر لیں گے، وضو بھی کر لیں گے، یہ بہت بڑی سہولت اللہ رب العزت نے تیری وجہ سے عطا فرمائی ہے۔ بہرحال کلام پاک کی آیت اس وقت نازل ہوئی تو اس میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، پہلا جو حکم ہے پہلے یہ دیا جا رہا ہے، ایمان والو نماز کے پاس مت جاؤ ایسی حالت میں کہ تم نشے میں دھت ہو۔ یہ کلام پاک کی آیت اس وقت نازل ہوئی جب شراب ابھی تک حلال تھی، حرام نہیں ہوئی تھی۔ اللہ رب العزت دھیرے دھیرے پہلے اس کا حکم نازل فرمایا، نقصان بتایا، یسألونک عن الخمر والمیسر، اس کے نقصانات اللہ رب العزت نے پہلے بیان کیے، کیونکہ اللہ رب العزت کا مقصد یہ تھا کہ صحابہ سے یہ چیز چھوڑائی جائے، نشے کو حرام کر دیا جائے۔ اگر ایک دم سے نشے کو حرام کر دیتے تو چھوڑنا مشکل ہو جاتا، تو پہلے اس کے نقصانات کو بتایا گیا۔ جب کچھ صحابہ نے نقصانات سنے تو کچھ صحابہ نے تبھی چھوڑ دی تھی نماز شراب، پھر کچھ پیتے رہے۔ تو ایسی صورت میں ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے دعوت کی کچھ صحابہ کی، اس آیت کے شان نزول میں لکھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دعوت میں موجود تھے، تو کھانا کھایا گیا، پھر شراب کا پورا دور چلا، کیونکہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی، ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی۔ تو شراب پی کر کے مغرب کی کون سی نماز کا وقت آ گیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے امام بنا دیا گیا، میں منع بھی کرتا رہا لیکن مجھے امامت کے لیے آگے کھڑا کر دیا۔ میں نے پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، یہ جو میں نے سورت پڑھنی شروع کری تو ایسی صورت میں ولا انتم عابدون ما اعبد کی جگہ میں نے انتم عابدون ما اعبد پڑھ دیا، یعنی میری زبان سے یہ پتہ نہیں لگ رہا تھا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، اتنا دھت ہو گیا میں نشے کے اندر، اور اس وجہ سے مجھے یہ پتہ نہیں لگ رہا کون سی صورت پڑھ رہا ہوں، اور لا اعبد لا لگانا کہ نہیں لگانا، یعنی تھا وہاں ترجمہ یہ کہ میں ان کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، لیکن ہو گیا یہ کہ میں عبادت کرتا ہوں اس کی جس کو تم پوجتے ہو، غلط ہو گیا سارا ترجمہ ایسی صورت میں، اور یہ کفر کے بھی قریب پہنچ جاتے ہیں اس طریقے سے، کیونکہ جب قرآن کریم کا ترجمہ غلط ہو جائے اور ایسا ہو جائے کہ آدمی ایمان سے بھی دور ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں اللہ رب العزت نے پھر حکم نازل فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے پاس مت جانا جب تم نشے میں دھت ہو۔ تو جب یہ آیت یہ نازل ہوئی تو ایسی صورت میں کچھ صحابہ نے اسی وقت تہیہ کر لیا کہ اب ہم کبھی شراب نہیں پیئیں گے، کیونکہ جو چیز نماز کو روکتی ہو، جس چیز سے اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ نماز میں نہیں آنا،
اور نماز کے آنا کا مطلب یہ کہ مسجد میں بھی نہیں آنا ہے شراب پی کر کے، تو ایسی صورت میں کچھ صحابہ نے اسی وقت نفرت کر لی اور تیہ کر لیا اب نہیں پیئیں گے۔ پھر اللہ رب العزت نے باقاعدہ سورہ مائدہ کے اندر شراب کی حرمت کو علل اعلان کر دیا کہ اب شراب حرام ہو چکی ہے، اب اسے نماز میں ہو یا نماز کے باہر ہو اب اسے کوئی نہیں پی سکتا ہے۔ وہ بالکل مثلا ایسا ہے جیسے ناپاکی، کیونکہ اللہ رب العزت نے آگے کیا فرمایا؟ آگے یوں فرمایا کہ نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو، اور پھر آگے فرمایا جب تم جنوبی ہو یعنی ناپاک ہو تب بھی تم نماز کے قریب مت جاؤ۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے جس طریقے سے ناپاکی ایک بہت بڑا، ناپاک ہونا یہ بھی بہت بڑا نماز کے اندر معنی ہے، نماز نہیں پڑھ سکتے ناپاکی کی حالت میں، اسی طریقے سے شراب بھی ناپاکی کی طرح ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ شراب بھی ناپاکی کی طرح ہے، جس طریقے سے آدمی ناپاک ہو جاتا ہے اور نہانا ضروری ہو جاتا ہے، وہ بہت حدث اکبر لائق ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے شراب بھی اتنا ہی گھناؤنا جرم ہے کہ ناپاکی جو ہے یہ جرم میں تو نہیں ہے لیکن یہ اتنی نفرت کی چیز ہے کہ نماز کے اندر بھی نہیں جا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے کلام پاک میں یہ بات فرمائی یا ایھا الذین آمنوا، اور کیوں نہیں آنا نماز کے قریب؟ حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم یہ جاننے لگو کہ تم منہ سے کیا پڑھ رہے ہو۔ اب ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، اب یہ بات سمجھو، آج ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن ہمارا دھیان کہاں ہے؟ اور ہم نے نماز رٹ رکھی ہے صورتیں، ہمیں صورتوں کا پتہ نہیں کون سی صورت پڑھ رہے ہیں اور کہاں پڑھ رہے ہیں۔ ہمیں تو تب جب پوری ہو جاتی ہے اس وقت آمین ہوتی ہے، یا پوری ہو جاتی ہے اس وقت ہم اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا ایسی نماز بھی اچھی نہیں ہوتی۔ نماز کے اندر یہ پتہ ہونا چاہیے سبحان ربی العظیم الحمدللہ رب العالمین، کم از کم یہ تو پتہ چلے کہ میں آئین نکال رہا ہوں کہ نہیں نکال رہا ہوں، قاف نکال رہا ہوں کہ نہیں نکال رہا ہوں، میں کیا پڑھ رہا ہوں، اتنا تو پتہ ہونا چاہیے۔ یہ نماز اللہ کو قبول ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ نماز میں جو چیز پڑھ رہے ہو آپ اس کے اوپر دھیان ہو، توجہ ہو، اگرچہ اس کے ترجمہ نہ یاد ہو لیکن ترجمہ بھی یاد ہونا چاہیے جن صورتوں کو آپ نماز میں پڑھتے ہیں۔ اگر نہیں پڑھ ترجمہ یاد ہے تو کم از کم ان کے اوپر دھیان تو ہو، میں کون سی صورت پڑھ رہا ہوں اور میں آئین نکال رہا ہوں کہ نہیں نکال رہا ہوں، قاف نکال رہا ہوں کہ نہیں نکال رہا ہوں، شین نکال رہا ہوں کہ نہیں نکال رہا ہوں۔ لیکن آج ہماری اس پر توجہ نہیں ہے۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ حتی تعلموا ما تقولون، کہ جب تم جاننے لگو کہ تم کیا پڑھ رہے ہو اس وقت نماز پڑھو۔ اگرچہ نماز کا وقت آنے سے نماز فرض ہو جاتی ہے لیکن شراب اور نشہ اتنی خطرناک چیز ہے، اللہ کہتے ہیں نہیں میرے پاس نہیں آنا ہے، نماز کے اندر نہیں آنا ہے تجھے، اس حالت سے میں نفرت کرتا ہوں تیری۔ اسی طریقے سے ولا جنوبن، جس طریقے سے شراب کے نشے کے آدمی سے اللہ نفرت کرتے ہیں اور نماز کے اندر آنے سے منع کرتے ہیں، ناپاک جو آدمی ہو، ناپاک اگر نماز کے اندر آ جائے اس سے بھی اللہ کھین کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں ولا جنوبن، اور حالت جنابت میں تم ہو تب بھی نماز کے قریب مت آؤ، الا عابری سبیل، مگر سفر میں ہو تم۔ اس کا حکم انشاءاللہ آگے آئے گا۔ اللہ کہتے ہیں اس کو استثناء کیا ہے جنوبی حالت کو، ناپاکی کی حالت کو، اور ناپاکی کہتے ہیں دو چیزوں سے ناپاکی ہوتی ہے، ایک تو ہوتی ہے وضو کا ٹوٹ جانا اور ایک ہوتا ہے کہ غسل کا ٹوٹ جانا۔ غسل کا ٹوٹ جانا یہ حدث اکبر ہے اور وضو کا ٹوٹ جانا یہ حدث اصغر ہے۔ دونوں ہی صورتوں میں نماز کے قریب نہیں جانا ہے۔ وضو ٹوٹ جائے تب بھی نماز نہیں ہے اور غسل ٹوٹ جائے تب بھی نماز جائز نہیں ہے، نماز ہوگی نہیں، اگر آپ پڑھو گے بھی تو یہ ہوگی نہیں، اور ہو سکتا ہے کفر کی حالت میں پہنچ جائے گا بغیر غسل کے اور بغیر وضو کے نماز پڑھیں گے۔ الا عابری سبیل، مگر سفر کی حالت میں، یعنی یہ صورت آگے بتائیں گے اللہ تعالیٰ کہ سفر کی حالت کا مطلب یہ کہ سفر میں ہو اور تمہارا وضو ٹوٹ جائے یا تمہارا غسل ٹوٹ جائے تو پھر اس کے لیے بتا رہے ہیں حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ تم نہا لو، غسل کر لو۔ جب تم غسل کر لو تو پھر نماز پڑھ لو، جب تمہارا غسل ٹوٹ جائے یا وضو ٹوٹ جائے۔ آگے فرمایا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، آگے فرماتے ہیں اور اگر تم مریض ہو، یعنی تمہارا وضو ٹوٹ جائے، حدث اصغر ہو یا حدث اکبر ہو، غسل ٹوٹ جائے یا وضو ٹوٹ جائے، تو اس میں کہا کہ اگر تم مریض ہو یا تم سفر پہ ہو، مریض کا مطلب یہ کہ تمہاری بیماری وضو کرنے سے، پانی سے کے نہانے سے تمہارا مرض بڑھتا ہو یا مرض کے آنے کا اندیشہ ہو یا مرض کے بیماری کے لمبا ہونے کا اندیشہ ہو، یعنی اگر آج میں نے پانی سے وضو کیا یا پانی سے نہا لیا تو میرا جو بخار ہے یا میرا جو سر کا درد ہے یہ ٹھیک نہیں ہوگا اور یہ بڑھ جائے گا، ڈاکٹر نے بھی کہہ دیا کہ پانی نہیں لگانا ہے، تو یہ صورت ایک تو۔ اور دوسری صورت کیا ہے؟ آپ سفر میں ہو
जिस तरीके से हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा का वाक़या आपके सामने बयान किया, और आपके पास पानी नहीं है, ना आपके थैले में है, या पानी इतना मौजूद है कि अगर आपको प्यास लगे और प्यास लगने की सूरत में आप पानी से वजू कर लिया और पानी आपके पास मौजूद नहीं, आपको प्यास लगे और आप मरने के करीब हो जाए, तो फिर कहते हैं कि अब ये पानी पीने के लिए रख लो, इससे वजू नहीं करना है। इसी तरीके से औ जा अहदुम मिनल गाइति, तुम हदस असगर का मतलब ये है कि यानी हदस असगर का मतलब जिससे वजू टूटता है, औ जा अहदुम मिनकुम मिनल गाइति, यानी तुम में से कोई हाजत जरूरत से फारिग होकर आया हो, तुम में से कोई पेशाब या पाखाने से होकर आया हो, औला मस्तुमुन निसा, और हदस अकबर का मतलब यह कि तुम अपनी औरतों के साथ कुर्बत हासिल करके आए हो, सोहबत हासिल करके आए हो। तो ये सूरत, ये दोनों सूरतें मर्ज हो या सफर पर हो, और मर्ज पर सफर पर होने की सूरत में आपने पेशाब पाखाना किया, या यानी वजू टूट गया, या फिर अपनी औरत से सोहबत कर ली तुमने, तो ऐसी सूरत में अल्लाह कहते हैं फलम तजिदू मान फतयम्ममू, और तुम्हारे पास पानी नहीं है, फतयम्ममू, अब तुम क्या करो, तयम्मुम करो, सईदन तय्यिबन, पाक मिट्टी से तुम तयम्मुम करो, फमसहू बिवुजूहिकुम व अयदीकुम, और मल लो अपने चेहरों पर और अपने हाथों पर। अब ये समझो, देखिए अल्लाह रब्बुल इज्जत बताना ये चाहते हैं कि तुम्हारा वजू टूट जाए या तुम्हारा गुस्ल टूट जाए, दो सूरतें, इन दोनों सूरतों में तुम बीमार हो या तुम सफर पर हो। बीमार का मतलब आप नहाएंगे, वजू करेंगे पानी से, तो ऐसी सूरत में ना गर्म पानी के इस्तेमाल पर आप कादिर है और ना ठंडे पानी के इस्तेमाल पर कादिर है, या ठंडे पानी पर आप इस्तेमाल पर कादिर नहीं है और पानी गर्म का कोई इंतजाम नहीं है, तो ऐसी सूरत में आप अब तयम्मुम कर सकते हैं। दूसरी सूरत यह है कि आप सफर में हो, अभी आपके सामने बयान किया, सफर में हो और सफर में पानी आपके पास बिल्कुल मौजूद नहीं है, और सफर पर है कि पानी इतनी दूर है, 1 मील से ज्यादा, 1 मील या 1 मील से ज्यादा दूर है, 1 मील या 1 मील से ज्यादा दूर है आपका पानी, तो ऐसी सूरत में फिर भी आप तयम्मुम करके नमाज पढ़ लो, आपकी नमाज हो जाएगी। या इसी तरीके से आपका पास पानी भी है लेकिन आप उस पर कादिर नहीं है, या पानी मौजूद है और पानी लेने अगर जाते हैं तो वहां पर शेर बैठा हुआ है, चीता बैठा हुआ है, या खूंखार दरिंदा है जो आपको फाड़ कर खा लेगा, तो ऐसी सूरत में आप पानी ना लो, बल्कि क्या करो, अब पाक मिट्टी से आप तयम्मुम हासिल कर लो। ये सूरत। अब तयम्मुम करना किस तरह है? तयम्मुम के लिए यह है, सबसे पहले आप वजू के लिए वजू कर रहे हो या आप गुस्ल कर रहे हो, वजू कर रहे हो या गुस्ल कर रहे हो, उसकी नियत कर लो। वजू कर रहे हो तो वजू की नियत हो कि मैं वजू करने के लिए तयम्मुम कर रहा हूं, और अगर आप गुस्ल टूट जाए, आप गुस्ल कर रहे हैं, तो उसके लिए नियत एक ही है, नियत करनी फर्ज है तयम्मुम के अंदर। नियत 2 फर्ज है तयम्मुम के अंदर, एक तो नियत और दूसरा दोनों हाथ जमीन पर मारना 2 मरतबा, ये 2 फर्ज है। तो नियत भी करनी है आपको, और नियत करने के बाद आप फिर दोनों हाथों को जमीन पर मारें। जमीन का मतलब यह कि तयम्मुम किन चीजों पर कर सकते हैं आप? तयम्मुम कर सकते हैं आप जमीन की जिन्स से, जो पिघलाने से ना पिघले और जलाने से ना जले, जो पिघलाने से ना पिघले और जलाने से ना जले, इन चीजों पर आप तयम्मुम कर सकते हैं। और वो क्या क्या चीजें हैं वो आपके सामने बयान कर दें। वो चीजें हैं जमीन, मिट्टी, पत्थर, और इसी तरीके से वो मिट्टी है, रेत है, पत्थर है, और गच है, चूना है, हड़ताल है, सुरमा है, संगे मरमर है, गंधक है, इसी तरह गीरू है, पक्की ईंट है, मिट्टी के बर्तन है, खा उसमें पानी भरा हुआ हो या ना हो, घर या मिट्टी, खर या मिट्टी, नमक जो कान से निकलता है वगैरह, इन सब पर क्या है? तयम्मुम जायज है। राख पर तयम्मुम जायज नहीं है, राख अगर से जलती नहीं है क्योंकि तो जलकर हो गई एक तरफ, लेकिन उस पर भी तयम्मुम दुरुस्त नहीं है राख पर। इसी तरीके से चूना है, चूने के ऊपर चूना जल जाता है आग में डालने से, लेकिन चूना भी जमीन की जिन्स से है। चूने के ऊपर अगर आप तयम्मुम करना चाहे, जैसे कि आजकल घरों के अंदर फेर देते हैं चूना, तो उसके ऊपर भी तयम्मुम हो जाएगा अगर आप दीवार पर हाथ मारेंगे जिसमें चूना फिरा हुआ हो।
इसी तरीके से अब जिन चीजों पर नहीं है तयम्मुम जायज, वो राख है, सोना है, चांदी है, इसी तरीके से लोहा है, पीतल है, तांबा है, लकड़ी है, घास है, ये सब चीजें इन पर तयम्मुम जायज नहीं है, क्योंकि जलाने से जल जाती है और पिघलाने से पिघल जाती है। बस याद रखना ये उसूल, जो पिघलाने से पिघल जाए और जलाने से जल जाए उसके ऊपर तयम्मुम जायज नहीं है, और जिन चीजों पर जो पिघलाने से ना पिघले और जलाने से ना जले उनके ऊपर तयम्मुम जायज है। इसी तरीके से तकिया है, गद्दा है, कपड़े हैं, सब पर तयम्मुम दुरुस्त नहीं है। हाँ, उन पर इतनी गर्द पड़ी हुई है, इन चीजों पर, लकड़ी पर, गद्दे पर, कपड़ों पर इतनी गर्द है कि हाथ मारने से गर्द उड़ती है, तो उन पर तयम्मुम कर सकता है। तयम्मुम वजू और गुस्ल का एक ही तरह है। समझ में आई बात? वजू का हो तयम्मुम या गुस्ल का हो, दोनों का तयम्मुम एक ही है। अब समझ लो, हमने नियत कर ली भाई गुस्ल कर रहे हैं, वजू कर रहे हैं, पहले वजू कर रहे हैं, तो हमने जिन चीजों को बयान किया, मिट्टी की जिनसे उसके ऊपर हमने हाथ मारा, अगर वो रेत ज्यादा लगी हुई है तो एक बार उसे ऐसे झाड़ेंगे, और झाड़ने के बाद अपने चेहरे पर अपना अच्छी तरह सारे में मलेंगे, बिल्कुल दाढ़ी पर हाथ फेरेंगे अंदर, यानी कोई जगह ऐसी ना हो जिस पर हमारा हाथ ना फिरा हो, बाल बराबर भी। फिर उसके बाद दूसरा हाथ मारेंगे जमीन पर, फिर उसे झाड़ेंगे, और अपना यहाँ कोहनियों से लेकर के पूरे हाथ पर कपड़ा ना हो, कपड़े हटा करके पूरे में फेरना है ऐसे। गुंठी पहन रखी तो गुंठी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि पानी में तो निकालने की जरूरत नहीं, पानी पहुंच जाता है, लेकिन जब आप तयम्मुम करेंगे, गुंठी, चूड़ी, कंगन कुछ भी पहन रखे हैं, औरत हो या तो उसे निकाल करके तभी, या घड़ी पहन रखी है, घड़ी निकाल कर ही तयम्मुम होगा, क्योंकि घड़ी पहन रखी है, पानी तो पहुंच जाता है खाल के अंदर, लेकिन मिट्टी से जब आप तयम्मुम करेंगे तो इन चीजों को आपने हटाना होगा। फिर अपना हाथ ऐसे फेरे, कोई जगह ऐसी ना रहे कि जहां पर अपना हाथ ना फिरा हो। वजू हो गया। इसी तरीके से गुस्ल है, आपका गुस्ल टूट गया और पानी नुकसान देता है, मर्द बढ़ता है, या आप सफर पे हैं, तो आप क्या करेंगे, इसी तरीके से गुस्ल की नियत करके दिल में, और हाथ मार के चेहरे में मलेंगे और हाथ पर। पांव पर मलने की जरूरत नहीं है, बहुत से लोग पांव पर भी मलते रहते हैं, और जी पांव भी धोने हैं, बहुत से मसा भी करते रहते हैं मिट्टी से। सिर्फ दो ही है बस, चेहरा और कोहनियों समेत हाथ, बस इसी से गुस्ल होगा और इसी से वजू होगा। जिस चीज की आपको हाजत है उसकी नियत करके आप, चाहे आप पूरी जिंदगी करते रहे इस काम को, लेकिन जब भी आप पानी पर कादिर हो जाएंगे, तयम्मुम फौरन टूट जाएगा। आप नमाज पढ़ रहे हैं और आपका मर्ज ठीक हो गया, तो अब नमाज आप तोड़ देंगे और वजू करके नमाज पढ़ेंगे। इसी तरीके से आप सफर में हो और पानी आपके पास मौजूद नहीं, आपने तयम्मुम करके नमाज शुरू कर दी, किसी ने बाल्टी पानी भरकर आपके सामने कर दी, पानी ले लो, तो आप अब उसे नमाज को छोड़ करके, तो अब आप उससे पानी से वजू करके नमाज पढ़ेंगे। इसी तरह, लेकिन अगर तयम्मुम करके नमाज पढ़ ली आपने, फिर पानी आपके पास आया और वक्त बचा हुआ है, तो अब जरूरत नहीं है नमाज की, नमाज हो गई, अब बाद में पानी आया है। तो उसी को फरमा रहे हैं कि वो इन कुन तुम मर्दा, अगर तुम मरीज हो, औ अला सफरिन, या सफर पर हो, औ जा अहदुम मिनकुम मिनल गाइति, यानी तुम में से कोई मरीज की हालत में, सफर की हालत में पेशाब पाखाने से होकर आया हो। अब पेशाब पाखाने का हमारे इमाम आजम अबू हनीफा के नजदीक, बदन के किसी हिस्से से भी खून या पीप अगर निकल गया तो वजू टूट जाएगा। बदन के किसी हिस्से से भी, यानी दोनों पाखाना और पेशाब का रास्ता हो या बदन का कोई भी हिस्सा हो, अगर खून और पीप निकलकर बह जाता है तो ऐसी सूरत में वजू टूट जाएगा। आपको वजू के लिए पानी नहीं है तो फिर तयम्मुम करेंगे आप, तयम्मुम भी टूट जाएगा इन चीजों से, अगर खून निकल गया है या पीप निकल गया है या पेशाब पाखाना आप करके आए हो। दूसरे इमाम आइमा के नजदीक सिर्फ पाखाना और पेशाब वाले दोनों रास्ते से ही अगर कुछ निकलेगा तो वजू टूटेगा, नहीं तो और किसी बदन के किसी से खून निकल जाए या पीप निकल जाए वजू नहीं टूटेगा, जैसे इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक, इमाम मालिक, इमाम अहमद, इन आइमा के नजदीक। हमारे इमाम हनीफा के नजदीक उसके लिए कोई दो रास्ते की तय नहीं, पूरे बदन में से कहीं से भी अगर खून या पीप या कोई भी चीज निकल जाती है, पेशाब पाखाना, तो उससे वजू टूट जाएगा। ये उसूल याद रखना आपको, मैं इसलिए बता रहा हूं, फिर कभी आप मसला पूछने की जरूरत नहीं है। आपको कोई चोट लगी, वजू था आपका, फौरन खून निकलकर बहने लगा तो आपका वजू टूट गया। उसके ऊपर पट्टी बांधे, बैंडेड लगाए, कुछ भी लगाए, उसे खून को पहले रोके, उसके बाद वजू करें। ऐसा नहीं कि भाई खून भी रुक नहीं रहा और आप वजू कर रहे हैं, अभी तो आप वजू नहीं होगा क्योंकि आप अभी उस नापाकी से अभी फारिग ही नहीं हुए हैं, तो उसके ऊपर कोई कत्तर वगैरह बांधे ताकि वो खून रुके, फिर उसके बाद वजू करें।
تو فرمایا کہ تم میں سے کوئی حاجت ضرورت سے ہو کر آیا ہو، او لامستم النساء، یا تم اپنی بیوی سے قربت حاصل کر کے آئے ہو۔ اب قربت حاصل کرنے سے مطلب یہی ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر کے آئے ہو، اپنی بیوی کے ساتھ، عورت کے ساتھ ہم بستری کر کے آئے ہو۔ اب اس میں انزال ہوا ہو یا نہیں ہوا ہو۔ پہلے تو مسئلہ یہ تھا، ہمارے حدیث کے اندر آیا، کتابوں کے اندر آیا کہ انزال ہوگا تو غسل واجب ہوگا، انزال نہیں ہوگا تو غسل واجب نہیں ہوگا۔ لیکن پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آگے حکم یہ نازل فرمایا کہ بوڑھا آدمی بھی تو صحبت کر سکتا ہے اپنی بیوی سے، اور انزال اس کا ہوتا نہیں ہے، تو ایسی صورت میں جب وہ اپنی بیوی سے ملے گا تو اس کا غسل ٹوٹ جائے گا، چاہے انزال ہو یا نہ ہو۔ جیسے ہی عورت کے ساتھ ملا فوراً غسل ٹوٹ گیا۔ تو اسی کو فرمایا اولا مستم النساء، یا تم اپنی عورت سے مل کر آئے ہو، فلم تجدوا مان فتیمموا، پھر تمہارے پاس پانی نہیں ہے۔ اور پانی ملنے کی صورت میں نے آپ کو بتا دی، یا تو آپ کے پاس پانی نہیں ہے، سفر میں ہو، یا پانی ہے لیکن آپ مریض ہو، بیمار ہو، یا ایسی صورت میں پانی ہے لیکن اس کے اوپر کوئی درندہ خوخار جانور بیٹھا ہوا ہے جو آپ کی گردن توڑ دے، آپ کو مار دے، تکلیف پہنچا دے، تو ایسی صورت میں یہ سب مانا جائے گا پانی نہیں ہے۔ سب کیا مانا جائے گا؟ کہ پانی نہیں ہے۔ فتیمموا، اب اللہ کہتے ہیں تیمم کے معنی کیا آتے ہیں؟ ارادے کے۔ اب تم ارادہ کرو، دیکھو اس میں نیت کا ذکر آ رہا ہے۔ فتیمموا کا مطلب اب تم ارادہ کرو، نیت کرو، صعیدن طیبن، پاک مٹی سے، ناپاک مٹی نہ ہو کہ پیشاب اس کے اوپر پیشاب کر دیا ہو یا اس کے اوپر پاخانہ پڑا ہوا ہو اور آپ اسے ہٹا کر کے پھر اس کے اوپر تیمم کر رہے ہو، ایسا نہیں، پاک مٹی ہو۔ فامسحوا بوجوہکم، پھر ملو بوجوہکم، اپنے چہروں پر۔ دیکھو دونوں فرض کا ذکر آ گیا، تیمموا نیت آ گئی، اور کیونکہ قرآن کریم سنت کو ذکر نہیں فرما، سنت ہمارے نبی بتائیں گے حدیث کے ذریعے، صرف فرائض کو بیان کرتا ہے قرآن۔ فتیمموا نیت کر لو، فامسحوا بوجوہکم، اپنے چہروں پر مل لو، ہاتھ کو مار کر زمین پر اپنے چہروں پر مل لو۔ وایدیکم، اپنے ہاتھوں کو کوہنوں سمیت اچھی طرح پھیر لو۔ وضو بھی ہو گیا، غسل بھی ہو گیا، جیسے نیت کرو گے۔ جس طریقے سے آپ سردی چل رہی ہے، بہت سے ہمارے بیچارے بزرگ ہیں جو بیمار رہتے ہیں، پریشان ہیں، پانی کا کوئی انتظام، پانی لگنے سے ہی وہ بیچاروں کی وہ بڑھتی ہو، تو ان کے لیے بہت اچھا ہے کہ وہ اپنا ایک اینٹ کا روڑا رکھ لے اپنے پاس، اس کے اوپر ہاتھ پھیرے اور اپنا چہرے پر پھیر لے، اور یہاں ان کا غسل بھی ہو گیا اور وضو بھی ہو گیا۔ ان اللہ کان عفوا غفورا، اب قرآن کریم یہ بیان کرتا ہے کہ دیکھیے صحیح تو پاکی پانی سے ہی حاصل ہوتی ہے، لیکن اللہ نے مجبوری میں مٹی سے کہہ دیا، تو اس سے دل مانتا نہیں ہے، اصل میں کیا ہوتا ہے، مانتا نہیں ہے وضو، کہ یار میں مٹی پر مار رہا ہوں، اور یہ اللہ کا حکم ہے۔ بہت سے لوگ اسے کرتے نہیں، مانتے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی اندر کیا ہوتا ہے کہ اس سے نماز کیسے ہو جائے گی، اندر دھک دھکا رہتا ہے، سوچ رہتی ہے۔ تو اللہ اس سوچ کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ان اللہ کا عفوا غفورا، اگر تم نے مٹی سے پاکی حاصل کر لی، ہم معاف کر دیں گے، تمہاری عبادت کو قبول کر لیں گے۔ ہو سکتا ہے نا ایسا، اگر ابھی آپ کو کوئی مرض ہو گیا، آپ کو کہنے آپ پوری زندگی آپ وضو کرتے ہیں پانی سے، لیکن آپ کے سامنے کہہ دیا جی پتھر لے لو، آپ اس کے اوپر ہاتھ پھیر کے جلدی وضو کرو، نماز پڑھو، آپ کہہ رہے نہیں اس سے تو وضو کہاں ہو جائے گا۔ اگر پھیر بھی لیا تو پھر بھی دل کے اندر اطمینان ہی نہیں ہوگا۔ اطمینان، اللہ اس اطمینان کو لانا چاہتے ہیں اور اسے دکھ دکھے کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ان اللہ کان عفوا، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی بڑے معاف کرنے والے، غفورا بڑے بخشنے والے، یعنی اگر تم نے اس حالت میں اللہ کی عبادت کر لی، اللہ معاف کر دیں غلطی کو، اور اللہ تمہاری عبادت کو قبول کر لیں گے اور تمہیں بخش دیں گے۔ لیکن نماز معاف نہیں ہے۔ دیکھو نماز کے معافی کا کوئی ذکر تو نہیں ہے۔ ہاں، بہت سے لوگ بخار چڑھ جاتا ہے نماز چھوڑ دیتے ہیں، جی وضو نہیں کر سکتا، ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ اللہ نے کہا بھائی مٹی سے تیمم کر لو، اب تمہیں ٹھنڈ لگ رہی ہے، تمہارا مرض بڑھ رہا ہے، پریشانی آتی ہے تمہیں، تو مٹی سے، لیکن نماز معاف نہیں ہے، نماز پڑھنی ہے۔ غسل کی حاجت ہو یا وضو کی حاجت ہو، دونوں کا طریقہ بتا دیا۔ اتنی آسانیاں دین کے اندر ہے۔ الدین یسرون، دین آسان ہے۔ دین کتنا آسان ہے دیکھیے۔ ہاں، مشکل تو تب ہوتا کہ آدمی بیمار ہے اور پھر بھی اللہ کہہ رہے ہیں نہیں پانی سے کر، چل پانی سے ہی کر، اب مشکل تھا۔ اللہ نے کہا کہ نہیں پانی سے اگر تو قادر نہیں پانی پر تو مٹی سے کر لے۔ اتنا آسان دین ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔